نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تعالى في مقام آخر ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیلاب زدگان کی مدد کیسے کریں جس میں ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اور ہمیں بھی اللہ پاک دنیا اور آخرت میں جو ہم صدقہ کریں، جو زکوٰۃ دیں، جو ان کی مدد کریں، اللہ پاک قبول فرمائے اور ہمارے لیے اس میں بہتری ہو. یہ ہمارا موضوع گفتگو ہے. جو ہے وہ بہت سارے حضرات، یہ تنقید نہیں ہے، یہ اصلاح کے لیے گفتگو ہے. بہت سارے حضرات جاتے ہیں وہاں جا کے ویڈیو بنانا، ان مصیبت زدگان کے جا کے ان کی عورتوں سے انٹرویو لینا، ان کی تصاویر بنانا اور سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دینا. تو ان کے دلوں پہ جو گزرتی ہے، ابھی تھوڑے دن میں پہلے میں پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص نے انٹرویو دیا ہے BBC کو. کہتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں، ہماری ویڈیوز بناتے ہیں، ہمارا جذباتی استحصال کرتے ہیں. بیچارے وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے مصیبت آئی ہوئی ہے. تو وہاں جا کے جو لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور خالی اس لیے جانا کہ فوٹو سیشن کروانا ہے بس. تو میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی پردہ دری کرتا ہے، اللہ پاک اس وقت تک اسے موت نہیں دیتے جب تک کہ اس کی پردہ دری نہ ہو جائے یا وہ اس عیب میں مبتلا نہ ہو جائے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کی پردہ پوشی کرنے والے کی اللہ رب العزت کل قیامت والے دن پردہ پوشی فرمائیں گے، جب اسے پردہ پوشی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی. تو اللہ پاک ہمیں پردہ ڈھانپنے والوں میں بنائے. تو قرآن کی آیات میں سے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربی ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کہ ہاں، جس شخص نے اللہ رب العزت کے لیے اپنے چہرے کو جھکا دیا اور وہ اس میں مخلص ہو، وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو اس کا اجر، اس کے اس عمل کا اجر اللہ کے ہاں وہ پائے گا، اس کے اپنے رب کے ہاں. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اور کل قیامت والے دن وہ نہ غمگین ہوں گے اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا. دوسری آیت ہے کہ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا. اللہ اکبر. اب یہ بندہ جو عمل کر رہا ہے اس میں خالصتاً اللہ کی نیت ہے یا دنیاوی غرض ہے؟ اگر تو دنیاوی غرض کے لیے کر رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، میرے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا. جس نے اس عمل کے ذریعے دنیا کا ارادہ کیا، اللہ پاک اسے دنیا عطا فرمائیں گے لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا. ہاں، جس شخص نے آخرت کا ارادہ کیا
نیکی کے ساتھ آخرت کا ارادہ کیا، دنیا کا ارادہ نہیں کیا، تو اللہ پاک دنیا بھی عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں اللہ پاک فرماتے ہیں اس کے لیے بڑا انعام ہے، وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، تو شکر کرنے والوں کے لیے ہمارے ہاں ہم جزا دیں گے ان کو۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اگر اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے، وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اگر آپ نے مال خرچ کرنا ہے تو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں، نہ کہ عزت اور شہرت کے لیے، ریا کے لیے۔ تو ایک ضمنی بات یاد آ گئی کہ ریا کیا چیز ہے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ہم دجال کا ذکر کر رہے تھے، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر میں تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ جو دجال سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے؟ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے۔ فرمایا کہ وہ آدمی کا وہ عمل ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہو اور وہ اپنی نماز کو لمبا کر دے، نماز کی کیفیت کو بدل دے جب وہ دیکھے کہ لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، یعنی ریا۔ ایک صحابی رسول روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے رو رہے ہیں، وسلم کی قبر مبارک کے پاس بیٹھے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ اے معاذ، تو تم کیوں رو رہے ہو؟ آپ نے اس لیے پوچھا کہ شاید کوئی دنیاوی تکلیف ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئی ہوگی، محبت کی وجہ سے۔ صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی محبت تھی۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات یاد آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ مجھے جس چیز کا اپنی امت میں ڈر ہے وہ شرک خفی ہے۔ اب شرک خفی ہے کیا؟ شرک جلی تو وہ ہے کہ بت پرستی ہے، امور شرکیہ جو عمومی طور پہ نظر آتے ہیں۔ تو شرک خفی میرے بھائی یہ ہے کہ کوئی بھی عمل جو ہے وہ انسان کرے اس کو دکھلانے کی نیت سے، شہرت کی نیت سے کرے، اس کو شرک خفی کہتے ہیں۔ تو میرے بھائی، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ان الشرک لظلم عظیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک۔ اللہ رب العزت کی ذات عالی چاہیں گے تو سارے گناہ معاف فرما دیں گے، لیکن شرک کا گناہ اللہ پاک معاف نہیں فرمائیں گے۔ آج ہم میں سے کوئی محبت میں شرکت برداشت نہیں کرتا، تو اللہ رب العزت کی ذات ہم اس کے شریک ٹھہرا دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اصلاح کی نیت سے بات کرنی ہے، تنقید نہیں کرنی۔ بہت سارے ماشاءاللہ ایسے بھائی بھی ہیں جو بڑی مخلص ہو کے کام کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں سیلاب زدگان کی۔ اللہ پاک ان کے اعمال کو قبول فرمائے، ان کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، عزت اللہ پاک مال جان عزت میں برکت عطا فرمائے۔